السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ الرعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ عمران، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان کے نہیں دیتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے پیر کا بہت ذکر کیا، جوڑوں کا بہت ذکر کیا، تو اس پہ ہائی لائٹ کرتے جائیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جوڑوں کا ذکر کریں گے، اور ہمارے سبق کے لیے اس میں سے بہت بہت نشانیاں بھی واضح ہو رہی ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ پہلا جوڑا سورج اور چاند، کلو یجری لاجل مسمى، اس سارے نظام کی ہر چیز اس ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی ایسی سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونڈے گاڑ رکھے ہیں، یعنی پہاڑوں کو کیلوں کی طرح لگایا ہے، اور دریا بہا دیے ہیں۔ اس نے ہر طرح کے پھلوں کے پھر جوڑے بنائے ہیں، پھلوں کے جوڑے۔ وہی دن اور رات کو طاری کرتا ہے، پھر دن اور رات کا جوڑا۔ ان ساری چیزوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے، سسٹم کے اندر ہے، پرامن طریقے سے اپنے سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اے انسان، تو کدھر کو بدکا جا رہا ہے؟ تجھے نہیں سمجھ آتی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا منصب دیا ہے، تیری منزل کیا ہے، تیری شاہراہ کون سی ہے؟ ہر قدرت کے سسٹم کا نظام اللہ تعالیٰ کی اس امن کی سسٹم کو سمجھتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریوں میں جتا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا اچھا اپنا کام چھوڑ کے دیکھو آپ کیا کر رہی ہیں، نو۔ اگر یہ دیکھتے ہیں نا تو پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ ٹکریں لگتی ہیں دوسروں سے۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے بھی پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں یا کچھ دوہرے ہیں، یعنی ایک سنگل ہوتا پیڑ، ایک جیسے، اور بعض کا تو ڈبل پیڑ بھی پھل لگ رہے ہوتے ہیں، جس کے کہتے ہیں جڑواں پھل۔ سب کو ایک ہی پانی سے راب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، اس مٹی کی غذا ہم سارے ایک جیسی غذائی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس غذا کا سب کے اوپر مختلف اثر ہو رہا ہے۔ کوئی اس کو صحت دینے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، کوئی اس کو نقصان دینے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، کوئی اس کو مزہ دینے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، کوئی اس کو بغاوت پہ اتروا رہی ہوتی ہے نا۔ لاپرواہیوں سے کھائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی مرضی کی زندگیاں گزاریں گے تو یہ بغاوت ہوتا ہے نا۔
اور کچھ وہی نعمتوں کو کھاتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے اوپر ایک ایک پور کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، تو ان کا اثر، ان کی زندگیاں، ان کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پانی ایک ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بناتے ہیں اور کسی کو کمتر، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ پیدائش ہماری ساروں کی سیم ہوتی ہے، نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹوں سے ہم نکلے ہیں اور زمین سے نکلی ہوئی خوراک کھا رہے ہیں، اور ہم میں سے سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو ہم اعلیٰ درجہ دیتے ہیں اور کسی کو ایک لیول تک رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، عقل والا بنا دے یا رب، ہمیں تو عقل والا بنا دے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہیں، بھلائی سے پہلے برائی، بھلائی کے ہدایت تو نہیں مانگ رہے، عذاب مانگ رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ، یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی ذاتیوں کے باوجود ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے اعتدال والا رویہ جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ امید اور خوف کے درمیان ہمارا ایمان ہے۔ اچھا کام کریں گے تو یقیناً امید ہے ہمیں اپنے رب سے کہ اس کا بہترین وسیلہ دینے والا ہے، تو خدا نہ خاصا پٹڑی سے اتریں گے تو خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، جن لوگوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو بس ظاہر پرست ہیں، اس وجہ سے کیا ہے کہ بات مان کے نہیں دیتے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی تیمارداری کے لیے گئے، اور وہ نزا کے وقت میں تھا، تو آپ نے پوچھا کیا فیل کر رہے ہو اس وقت؟ اس نے کہا یا اللہ کے نبی، گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں پر اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں۔ تو آپ نے پھر جواب دیا ہے کہ اپنی امید کو غالب رکھو، اللہ تمہارے ساتھ بہتر کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گمان کو ہمیں 100% اللہ پہ پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ کتنی بھی ڈارک کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے، کتنا بھی ہم اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت وہ غالب ہے۔ اللہ کے غصے کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ کر چکے ہیں، استغفار کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، معافی مانگیں، لیکن اس کی معافی کی، اپنے توبہ کی امید کو کبھی نہ ظاہر ہونے دیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کو ثابت رکھیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ یقیناً معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ اس میں کمی پیشی ہوتی ہے، اور اسے باخبر ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ماں کو نہیں پتا ہوتا بچہ کیسا ہے، تندرست ہے، بیمار ہے۔ مشینوں نے بتا دیا ٹھیک ہے، لیکن ابھی مشینوں نے تو ظاہری جینڈر بتایا نا، اس کا نیک ہونا، بد ہونا، اس کی زندگی، اس کی عمر، اس کے رزق، وہ تو نہیں پتا، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہیں، اس کو سب پتہ ہے۔ ہر شخص کے لیے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، اور یہ نگران اللہ کی طرف سے انسان کی حفاظت کی ذمہ داری میں ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو ان کو جنات سے اور شیطان سے اور کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سوائے اس چیز کے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہو اور وہ اس کو پہنچ کے رہتی ہے پھر مصیبت، یعنی جس پر مصیبت لکھی گئی ہے وہ تو آ کے رہنی ہے۔ کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے اوپر اتنے نگران مقرر نہ کیے ہوتے تمہارا کھانے پینے اور باقی معاملات میں، تو جن تمہیں یوں اچک کے لے جاتے،
تمہیں کبھی نہ چھوڑتے. اس طرح اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں, ان پہ بھی نگران ہیں. فرشتے فوراً سے پہلے ہماری ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اچھے برے اعمال سب سبمٹ ہو رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. اسی طرح ہماری حفاظت کے لیے فرشتے, کام کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. اللہ اکبر. جب ہم آیت الکرسی پڑھ کے گھروں سے نکلتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں سوتے ہیں, تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے ہماری حفاظت کے لیے. برے خیالات, بری چیزوں, برے سوچ سے بچاتا ہے جب سونے سے پہلے پڑھتے ہیں. اور جب کہیں سفر میں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں تو سفر میں ساتھ ہو لیتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ کو ایک ٹھوکر لگی ہے اور اس میں آپ لڑکتے بچ گئے ہیں. اور کبھی ہوتا ہے کہ اچانک سے پتہ بھی نہیں چلا, ہلکی سی سلپنگ سے انسان وہ ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان پر مصیبت, پریشانی اور بیماری آتی ہے تو اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کی صحت اور خوشی کی حالت میں جو اس نے خیر اور بھلائی کے کام کیے تھے وہ بھی لکھتے چلے جاؤ گے. یہ جو کرام کاتبین ہیں ان کو حکم ملتا ہے کہ صحت میں جو ہم نے تہجدیں پڑھی ہیں, نفل پڑھے ہیں اور بھاگ کے بڑے کام کیے, ادھر گئے ان کو سنایا, ان کو پڑھایا, اب بیماری میں بیڈ پہ چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس بندی کے لیے وہ جو صحت میں بھاگا دوڑی کر کے کام کر رہی تھی نا, وہ بھی لکھتے جاؤ, ابھی نہیں, خارج نہیں کرنا. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. جب تک یہ میری قید میں ہے تب تک لکھتے رہو. اب اللہ نے بیماری کو اپنی قید کا ہے, یہ میں نے اس کو پریشانی مصیبت میں ڈالا, یہ میری قید میں آ گیا ہے, اور جب تک یہ میری قید میں اس کے عمل کو لکھتے جاؤ. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس مقرر کیے ہوئے نگران جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اصحاب کو نہیں وہ بدلتی. جب تک ہم خود نہیں چاہتے کون ہمیں دے گا, جب تک ہم منہ کھولتے نہیں کون ہمیں پلائے گا. بچے جو منہ میچ لیتے ہیں, مائیں کتنی روتی ہیں ان کے پیچھے کہ کھا نہیں رہا, وہ چاہ نہیں رہا, آپ کا کھلا نہیں رہے, آپ کھلانے میں کامیابی نہیں ہو رہے. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے نا, ہماری حالت نہیں بدل سکتی. جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کسی کے ٹالے بھی نہیں ٹل سکتی. اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی پھر مدد, حامی و مددگار نہیں ہو سکتا. وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے, جنہیں دیکھ کر تمہیں خوف لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی تو ہے جو پانی سے لدے بادل اٹھاتا ہے, بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس وقت کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکہ والملائکۃ من خیفتہ, یعنی وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے, فرشتے اس کی حبس سے لرز رہے ہوتے ہیں. اور اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. وہ کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے, بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. جھگڑنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اوپر یعنی آئی ہوئی مصیبتوں میں انسان اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینا کب بنتا کہ جب انسان اپنے دین پہ بحثیں کرتا ہے, علماء پہ بحثیں کرتا ہے اور دین والوں پہ تنقید کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان باتوں میں تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے, ان باتوں میں تم جھگڑ رہے ہو, کرنے کے کام تم پہ ذمہ داریاں کچھ اور تھیں, تم نے ان باتوں کو اپنی بحث کا ذریعہ بنا لیا. اسی کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق, اصل بات ہے اللہ کو پکارو. رہے وہ دوسری ہستیاں جنہیں چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں وہ دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے. کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. پانی سے صرف یہ کہے تو میرے منہ تک پہنچ جا, درخواست کرے, آ جائے گا نہیں, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. اسی طرح کافروں کی دعائیں کبھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف, یعنی جو منکرین حق ہیں, اللہ کے حق سے چوریاں کرتے ہیں, تو وہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. وہ تو اللہ ہی ہے جسے زمین و آسمان کی ہر چیز تعاون یعنی خوشی سے یا کرہن یا مجبوریوں سے سجدہ کر رہی ہے. اللہ اکبر.
قل من رب السماوات والارض، سب چیزوں کے سامنے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے آخر؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر اپنے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو خود اپنے لیے کچھ نفع نقصان نہیں کما سکتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ اندھے سے مراد جاہل ہے اور آنکھوں والے سے مراد علم والا ہے. کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یعنی حق کی بات اور کفر کی بات برابر ہو سکتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار. کہو ہر چیز کا خالق تو صرف اور صرف اللہ ہے، وہ تو یکتا ہے، سب پر غالب ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ توبہ کے ساتھ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے گمان کو تیرے ساتھ پازیٹیو رکھنے والا بنا دے. تیری رحمتوں کا سایہ بے شک تیرے غضب پہ غالب ہے. یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے نواز دے. یا اللہ ہدایت کی چاہت کے ساتھ ہدایت کی راہ پہ چلا دے. سعادت اور فرمانبرداری کی زندگی عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما اور اس میں برکت ڈال دے. یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں اسلام پہ زندہ رکھ، فرمانبرداری کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ہر کام کا انجام اچھا اور بخیر کرنا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.